چھٹا مرحلہ، اب خلافت کو ملوکیت کی طرف جانے سے بچانے کا آخری موقع باقی رہ گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دونوں حکم ٹھیک ٹھیک اس معاہدے کے مطابق اپنا فیصلہ دیں جس کی روح سے ان کو فیصلے کا اختیار سونپا گیا تھا۔ معاہدے کی جو عبارت مورخین نے نقل کی ہے اس میں تحکیم کی بنیاد یہ تھی: دونوں حکم جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں اس پر عمل کریں، اور جو کچھ کتاب اللہ میں نہ پائیں اس کے بارے میں سنت عادلہ و جامعہ غیر متفرقہ پر عمل کریں۔ لیکن دومت الجندل میں جب دونوں حکم مل کر بیٹھے تو سرے سے یہ امر زیر بحث ہی نہ آیا کہ قرآن و سنت کی روح سے اس قضیے کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں صاف حکم موجود تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کی صحیح صورت طائفہ باغیہ کو راہ راست پر آنے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص صریح نے متعین کر دیا تھا کہ اس قضیے میں طائفہ باغیہ کون سا ہے۔ ایک امیر کی امارت قائم ہو جانے کے بعد اس کی اطاعت نہ کرنے والے کے بارے میں بھی واضح احادیث موجود تھیں۔ خون کے دعوے کا بھی شریعت میں صاف ضابطہ موجود تھا جس کی روح سے دیکھا جا سکتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق اپنا دعویٰ ٹھیک طریقے سے اٹھایا ہے یا غلط طریقے سے، اور معاہدہ تحکیم کی روح سے دونوں صاحبوں کے سپرد یہ کام سرے سے کیا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا جو فیصلہ بطور خود مناسب سمجھے کر دے، بلکہ ان کے حوالے فریقین کا پورا جھگڑا اس صراحت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان اولاً کتاب اللہ اور پھر سنت عادلہ کے مطابق تصفیہ کریں۔ مگر جب دونوں بزرگوں نے بات چیت کی تو ان سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے یہ بحث شروع کر دی کہ خلافت کا مسئلہ اب کیسے طے کیا جائے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے نزدیک اس معاملے میں کیا صورت مناسب ہوگی؟ انہوں نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ان دونوں حضرات یعنی علی و معاویہ رضی اللہ عنہم کو الگ کر کے خلافت کے مسئلے کو مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیں تاکہ وہ جسے چاہیں منتخب کر لیں۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک بات یہی ہے جو آپ نے سوچی ہے۔ اس کے بعد دونوں مجمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف کے 400 اصحاب اور کچھ غیر جانبدار بزرگ موجود تھے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں تو اس متفقہ فیصلے کا اعلان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنے دیجئے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نے بالاتفاق ایک فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہ تقریر کے لیے اٹھے اور اس میں اعلان کیا کہ میں اور میرے یہ دوست یعنی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم علی رضی اللہ و معاویہ رضی اللہ عنہم کو الگ کر دیں اور لوگ باہمی مشورے سے جس کو پسند کریں اپنا امیر بنا لیں۔ لہٰذا میں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم کو معزول کرتا ہوں۔ اب آپ لوگ اپنا معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لیں اور جسے اہل سمجھیں اپنا امیر بنا لیں۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ان صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ انہوں نے اپنے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا ہے، میں بھی ان کی طرح انہیں معزول کرتا ہوں اور اپنے آدمی یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ولی اور ان کے خون کے دعوے دار اور ان کی جانشینی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنتے ہی کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ خدا تمہیں توفیق نہ دے، تم نے دھوکہ دیا اور عہد کی خلاف ورزی کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص بولے، افسوس تمہارے حال پر اے ابو موسیٰ، تم عمرو کی چالوں کے مقابلے میں بڑے کمزور نکلے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اب میں کیا کروں؟ اس شخص نے مجھ سے ایک بات پر اتفاق کیا اور پھر اس سے دامن چھڑا لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم نے کہا، ابو موسیٰ اس سے پہلے مر گئے ہوتے تو ان کے حق میں زیادہ اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھو اس امت کا حال کہاں جا پہنچا، اس کا مستقبل دو ایسے آدمیوں کے حوالے کر دیا گیا جن میں سے ایک کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور دوسرا ضعیف ہے۔
در حقیقت کسی شخص کو بھی وہاں اس امر میں شک نہ تھا کہ دونوں کے درمیان اسی بات پر اتفاق ہوا تھا جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں کہی تھی، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا وہ طے شدہ بات کے بالکل خلاف تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص نے جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی بشارت دی، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کے مارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ نہ دکھا سکے اور سیدھے مکہ چلے گئے۔ حافظ ابن کثیر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حالت میں لوگوں کو بلا امام چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس وقت لوگوں میں جو اختلاف برپا تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہیں خطرہ تھا کہ ایسا کرنا ایک طویل و عریض فساد کا موجب ہوگا، اس لیے انہوں نے مصلحت کی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برقرار رکھا، اور اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی، لیکن جو انصاف پسند آدمی بھی نیزوں پر قرآن اٹھانے کی تجویز لے کر اس وقت کی روداد پڑھے گا وہ مشکل ہی سے یہ مان سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اجتہاد تھا۔ بلا شبہ ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم واجب الاحترام ہیں، اور بڑا ظلم کرتا ہے وہ شخص جو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کی ساری خدمات پر پانی پھیر دیتا ہے، ان کے مرتبے کو بھول کر گالیاں دینے پر اتر آتا ہے۔ مگر یہ بھی کچھ کم زیادتی نہیں ہے کہ اگر اس میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو یہ محض صحابیت کی رعایت سے اس کو اجتہاد قرار دینے کی کوشش کریں۔ بڑے لوگوں کے غلط کام اگر ان کی بڑائی کے سبب سے اجتہاد بن جائیں تو بعد کے لوگوں کو ہم کیا کہہ کر ایسے اجتہادات سے روک سکتے ہیں؟ اجتہاد کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ امر حق معلوم کرنے کے لیے آدمی اپنی انتہائی حد وسع تک کوشش کرے، اس کوشش میں نادانستہ غلطی بھی ہو جائے تو حق معلوم کرنے کی کوشش بجائے خود اجر کی مستحق ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق غلط کام کرنے کا نام اجتہاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت اس طرح کے معاملات میں افراط و تفریط دونوں ہی یکساں اعتزاز کے لائق ہیں۔ کوئی غلط کام محض شرف صحابیت کی وجہ سے مشرف نہیں ہو جاتا بلکہ صحابی کے مرتبہ بلند کی وجہ سے وہ غلطی اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن اس پر رائے زنی کرنے والے کو لازماً یہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ غلط کو صرف غلط سمجھنے اور کہنے پر اکتفا کرے، اس سے آگے بڑھ کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات کو بحیثیت مجموعی مطعون نہ کرنے لگے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یقیناً بہت مرتبے کے بزرگ ہیں اور انہوں نے اسلام کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، البتہ ان سے یہ دو کام ایسے سرزد ہو گئے ہیں جنہیں غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ دونوں حکموں میں سے ایک نے کیا کیا اور دوسرے نے کیا، بجائے خود یہ پوری کارروائی جو دومت الجندل میں ہوئی معاہدہ تحکیم کے بالکل خلاف اور اس کی حدود سے قطعی متجاوز تھی، ان حضرات نے غلط طور پر یہ فرض کر لیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کے مجاز ہیں، حالانکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد باقاعدہ آئینی طریقے پر خلیفہ منتخب ہوئے تھے، اور معاہدہ تحکیم کے کسی لفظ سے یہ اختیار ان دونوں حضرات کو نہیں سونپا گیا تھا کہ وہ انہیں معزول کر دیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی غلط فرض کر لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، حالانکہ اس وقت تک وہ صرف خون عثمان رضی اللہ عنہ کے مدعی تھے، نہ کہ منصب خلافت کے۔ مزید برآں ان کا یہ مفروضہ بھی غلط تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنائے گئے ہیں۔ معاہدہ تحکیم میں اس مفروضے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہ تھی، اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا اور اپنی جماعت میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، سنو، یہ دونوں صاحب جنہیں تم لوگوں نے حکم مقرر کیا ہے انہوں نے قرآن کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور خدا کی ہدایت کے بغیر اس میں سے ہر ایک نے اپنے خیالات کی پیروی کی اور ایسا فیصلہ دیا جو کسی واضح حجت اور سنت ماضیہ پر مبنی نہیں ہے، اور اس فیصلے میں دونوں نے اختلاف کیا ہے اور دونوں ہی کسی فیصلے پر نہیں پہنچے ہیں۔
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ واپس پہنچ کر شام پر چڑھائی کی تیاریاں پھر شروع کر دیں۔ اس زمانے میں انہوں نے جو تقریریں کیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امت پر ملوکیت کے مسلط ہو جانے کا خطرہ کس شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے اور خلافت راشدہ کے نظام کو بچانے کے لیے کس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ اور تقریر میں وہ فرماتے ہیں، ایک اور تقریر میں وہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ لوگ تمہارے حاکم بن گئے تو تمہارے درمیان کسرا اور ہرکل کی طرح کام کریں گے۔ ایک دوسری تقریر میں انہوں نے فرمایا، چلو ان لوگوں کے مقابلے میں جو تم سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ملوک جبار بن جائیں اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ مگر عراق کے لوگ ہمت ہار چکے تھے اور خوارج کے فتنے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزید ایک درد سر پیدا کر دیا تھا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیروں سے مصر اور شام افریقہ کے علاقے بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ مصر اور شمالی افریقہ کے علاقے بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور دنیائے اسلام عملاً دو متحارب حکومتوں میں بٹ گئی۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان 40 ہجری اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحت 41 ہجری نے میدان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پوری طرح خالی کر دیا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے انہیں دیکھ کر بہت سے وہ لوگ بھی جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مخالفین کی لڑائیوں کو محض فتنہ سمجھ کر غیر جانبدار رہے تھے، یہ اچھی طرح جان گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس چیز کو قائم رکھنے اور امت کو کس انجام سے بچانے کے لیے اپنی جان کھپا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری زمانے میں کہا، مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ کیوں دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ ابراہیم الخفی کی روایت ہے کہ مسروق بن اجدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دینے پر توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو عمر بھر اس بات کا سخت ندامت رہی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھ کیوں شریک ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے فتنے کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ ٹھیک ایک خلیفہ راشد کے شایان شان تھا۔ البتہ صرف ایک چیز ایسی ہے جس کی مدافعت میں مشکل ہی سے کوئی بات کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزار تھے، بادل نخواستہ ان کو برداشت کرتے رہے تھے اور ان پر گرفت کرنے کے لیے موقع کے منتظر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما سے گفتگو کرنے کے لیے جب انہوں نے حضرت قعقاع بن عمرو کو بھیجا تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت قعقاع نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ پر ہاتھ ڈالنے کو اس وقت تک مؤخر کر رکھا ہے جب تک وہ انہیں پکڑنے پر قادر نہ ہو جائیں۔ آپ لوگ بیعت کر لیں تو پھر خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا آسان ہو جائے گا۔ پھر جنگ سے عین پہلے جو گفتگو ان کے اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ خون عثمان کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے جواب میں فرمایا، لعن اللہ قتلۃ عثمان کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت۔ لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے اور درآں کے قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔
بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے متعدد رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز کیا، مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبید اللہ بن عباس، حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہم۔ لیکن یہ حجت پیش کرتے وقت وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام ایسے حالات میں کیا تھا جبکہ اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں رکھنے والے اصحاب میں سے ایک گروہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ مخالف کیمپ میں شامل ہو گیا تھا، اور تیسرے گروہ میں سے آئے دن لوگ نکل کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ ان حالات میں وہ انہی لوگوں سے کام لینے پر مجبور تھے جن پر وہ پوری طرح اعتماد کر سکیں۔ یہ صورتحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی صورتحال سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی، کیونکہ انہوں نے ایسے زمانے میں یہ کام کیا تھا جبکہ امت کے تمام ذی صلاحیت لوگوں کا مکمل تعاون ان کو حاصل تھا اور وہ اپنے رشتہ داروں سے مدد لینے پر مجبور نہ تھے۔ آخری مرحلہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا۔ بصیرت رکھنے والے لوگ اس مرحلے میں یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں بادشاہی سے سابقہ درپیش ہے، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو جانے کے بعد ان سے ملے تو السلام علیکہ ایھا الملک کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ امیر المومنین کہتے تو کیا حرج تھا؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم جس طرح آپ کو یہ حکومت ملی ہے اس طریقے سے اگر یہ مجھے مل رہی ہوتی تو میں اس کا لینا ہرگز پسند نہ کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا تھا کہ انا اول الملوک، کہ میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں۔ بلکہ حافظ ابن کثیر کے بقول سنت بھی یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کے بجائے بادشاہ کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہی ہوگی، اور یہ مدت ربیع الاول 41 ہجری میں ختم ہو گئی، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ اب خلافت المنہاج النبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحال ہونے کی آخری صورت صرف یہ باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو اپنے بعد اب اس منصب پہ کسی شخص کا تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیتے، یا اگر قطع نزاع کے لیے اپنی زندگی ہی میں جانشینی کا معاملہ طے کر جانا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے اہل علم و اہل خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہدی کے لیے امت میں موزوں تر آدمی کون ہے۔ لیکن اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے خوف و طمع کے ذرائع سے بیعت لے کر انہوں نے اس امکان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس تجویز کی ابتدا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کی طرف سے ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کوفے کی گورنری سے معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں اس کی خبر مل گئی، فوراً کوفہ سے دمشق پہنچے اور یزید سے مل کر کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین تمہارے لیے بیعت لے لینے پر تعمل کیوں کر رہے ہیں۔ یزید نے اس بات کا ذکر اپنے والد ماجد سے کیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ کیا یہ بات ہے جو تم نے یزید سے کہی ہے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین آپ دیکھ چکے ہیں کہ قتل عثمان کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابے ہوئے ہیں۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر کر کے بیعت لے لیں تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف برپا نہ ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس کام کو پورا کرا دینے کا ذمہ داری کون لے گا؟ اس کام کو پورا کرا دینے کی ذمہ داری کون لے گا؟ انہوں نے کہا، اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا اور اہل بصرہ کو زیاد۔ اس کے بعد پھر اور کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات کر کے حضرت مغیرہ کوفہ آئے اور 10 آدمیوں کو 30,000 درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور یزید کی ولی عہدی کے لیے ان سے کہیں۔ یہ وفد حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں دمشق گیا اور اس کا کام پورا کر دیا۔
بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے موسیٰ کو الگ بلا کر پوچھا، تمہارے باپ نے ان لوگوں سے کتنے میں ان کا دین خریدا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 30,000 درہم میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصرے کے گورنر زیاد کو لکھا کہ اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے عبید بن کعب نمیری کو بلا کر کہا، امیر المومنین نے مجھے اس معاملے میں لکھا ہے اور میرے نزدیک یزید میں یہ کمزوریاں ہیں، لہٰذا تم اس کے پاس جا کر کہو کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ عبید نے کہا، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے خراب کرنے کی کوشش نہ کیجیے، میں جا کر یزید سے کہتا ہوں۔ اور امیر المومنین نے اس معاملے میں امیر زیاد کا مشورہ طلب کیا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ لوگ اس تجویز کی مخالفت کریں گے کیونکہ تمہارے بعض طور طریقے لوگوں کو ناپسند ہیں، اس لیے امیر زیاد تم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کی اصلاح کر لو تاکہ یہ معاملہ ٹھیک بن جائے۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کیا اور عبید نے دمشق جا کے ایک طرف یزید کو اور اصلاح اتوار کا مشورہ دیا اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ مورخین کا بیان یہ ہے کہ اس کے بعد یزید نے اپنے بہت سے ان اعمال کی توبہ کر لی جو قابل اعتراض تھے، مگر اس رودات سے دو باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ ایک بزرگ نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا اور دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یزید بجائے خود اس مرتبے کا آدمی نہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ رائے قائم کرتا کہ حضرت معاویہ کے بعد امت کی سربراہی کے لیے وہ موزوں ترین آدمی ہے۔ زیاد کی وفات 53 ہجری کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا اور بااثر لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,00,000 درہم بھیجے اور یزید کی بیعت کے لیے راضی کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ روپیہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، پھر تو میرا دین میرے لیے بڑا ہی سستا ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینے کے گورنر مروان بن الحکم کو لکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کسی کو جانشین مقرر کر دوں۔ لوگوں سے پوچھو کہ جانشین مقرر کرنے کے معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ مروان نے اہل مدینہ کے سامنے یہ بات پیش کی۔ لوگوں نے کہا، ایسا کرنا عین مناسب ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو پھر لکھا کہ میں نے جانشینی کے لیے یزید کو منتخب کیا ہے۔ مروان نے پھر یہ معاملہ اہل مدینہ کے سامنے رکھ دیا اور مسجد نبوی میں تقریر کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین نے تمہارے لیے مناسب آدمی تلاش کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنایا ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے جو اللہ نے ان کو سجائی ہے۔ اگر وہ اس کو جانشین مقرر کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جانشین مقرر کیے تھے۔ اس پر حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اٹھے اور انہوں نے کہا، جھوٹ بولے ہو تم اے مروان، اور جھوٹ کہا معاویہ نے، تم نے ہرگز امت محمدیہ کی بھلائی نہیں سوچی ہے۔ تم اسے کیسریت بنانا چاہتے ہو، جبکہ ایک کیسر مرا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا۔ یہ سنت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا۔ مروان نے کہا، پکڑو اس شخص کو، یہی ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا۔ حضرت عبدالرحمن نے بھاگ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں پناہ لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چیخ اٹھیں کہ جھوٹ کہا مروان نے، ہمارے خاندان کے کسی فرد کے معاملے میں یہ آیت نہیں آئی ہے، بلکہ ایک اور شخص کے معاملے میں آئی ہے جس کا نام میں چاہوں تو بتا سکتی ہوں۔ البتہ مروان کے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی، جبکہ مروان بھی اس کی صلب میں تھا۔
اس مجلس میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے بھی یزید کی ولی عہدی ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں سے وفود بھی طلب کیے اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ جواب میں لوگ خوش آمدانہ تقریریں کرتے رہے، مگر حضرت اخنف بن قیس خاموش رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو بحر تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم سچ کہیں تو آپ کا ڈر ہے اور جھوٹ بولیں تو خدا کا ڈر۔ امیر المومنین، آپ یزید کے شب و روز، خلوت و جلوت، آمد و رفت، ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اللہ اور اس امت کے لیے واقعی پسندیدہ جانتے ہیں تو اس کے بارے میں کسی سے مشورہ نہ لیجیے، اور اگر آپ کے علم میں وہ اس سے مختلف ہے تو آخرت کو جاتے ہوئے دنیا اس کے حوالے نہ کر کے جائیں۔ رہے ہم تو ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ جو حکم ملے اس پر سمعنا و اطعنا کہہ دیں۔ عراق، شام اور دوسرے علاقوں سے بیعت لینے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حجاز تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں کا معاملہ سب سے اہم تھا اور دنیا اسلام کی وہ بااثر شخصیتیں جن سے مزاحمت کا اندیشہ تھا وہیں رہتی تھیں۔ مدینہ کے باہر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم ان سے ملے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ایسا درست برتاؤ کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اس طرح مدینے کا معاملہ آسان ہو گیا۔ پھر انہوں نے مکے کا رخ کیا اور ان چاروں اصحاب کو خود شہر کے باہر بلا کر ان سے ملے۔ اس مرتبہ ان کا برتاؤ اس کے برعکس تھا جو مدینے کے باہر ان سے کیا تھا۔ ان پر بڑی مہربانیاں کی، انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، پھر تخلیے میں بلا کر انہیں یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے جواب میں کہا، آپ 3 کاموں میں سے ایک کام کیجئے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کسی کو جانشین نہ بنائیے، لوگ خود اسی طرح کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے جس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، یا پھر وہ طریقہ کار اختیار کیجئے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اپنی جانشینی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو مقرر کیا جن سے ان کا کوئی دور پرے کا رشتہ بھی نہ تھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ 6 آدمیوں کی شورا تجویز کی اور ان میں ان کی اولاد میں سے کوئی شامل نہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم نے باقی حضرات سے پوچھا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابن زبیر نے کہا ہے۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اب تک میں تم لوگوں سے درگزر کرتا آ رہا ہوں۔ اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات ان کی زبان سے نہیں نکلے گی، دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔ پھر اپنے باڈی گارڈ کے افسر کو بلا کر حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک پر ایک آدمی مقرر کر دو اور اسے تاکید کر دو کہ ان میں سے جو بھی میری بات کی تردید یا تائید میں زبان کھولے اس کا سر قلم کر دے۔ اس کے بعد وہ انہیں لیے ہوئے مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا، یزید کی ولی عہدی پہ راضی ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔ ان لوگوں کی طرف سے انکار کا کوئی سوال ہی باقی نہ تھا، اہل مکہ نے بھی بیعت کر لی۔ اسی طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شاہی خاندانوں ڈائناسٹیز نے لے لی اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مجاہد و مناقب اپنی جگہ پر ہیں اور ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے۔ ان کی یہ خدمات بھی ناقابل انکار ہیں کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لعن طعن کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے، لیکن ان کے کام غلط
کہ ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔ اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔